السلام علیکم بچوں، آج ہم گریڈ 6 امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ شیرازی کی حکایتیں، حکایت نمبر 1 2 3 4۔ اچھا، حکایت نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا، لوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا کیا تم نے اپنے سے زیادہ بلند ہمت کوئی دیکھا ہے؟ اس نے کہا کیا آپ نے اپنے سے بڑا کوئی ایسا دیکھا ہے؟ حاتم نے کہا ہاں، ایک دن میں نے عرب کے سرداروں کی دعوت کے لیے 40 اونٹ قربان کیے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 40 اونٹ ذبح کیے تھے ان کی دعوت میں، تو میں اسی دن جنگل کے ایک گوشے میں ایک ضرورت سے گیا، کوئی کام تھا گیا، میں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا، اس سے لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم حاتم کی مہمانوں میں کیوں نہیں گئے؟ میں نے اس سے کہا تم حاتم کی مہمانی میں کیوں نہیں گئے؟ تو ایک مخلوق اس کے دسترخوان پر جمع ہے، سب لوگ مل کر اس کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک لکڑہارے نے کہا جو شخص اپنے کٹھوں کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے، اس نے کہا کہ جو اپنے کٹھوں کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا، جو اپنی محنت کرتا ہے۔ میں نے دل میں انصاف کیا کہ میں نے ہمت اور جوانمردی میں اپنے سے زیادہ پایا اسے، کہتے ہیں میں نے انصاف، ہمت اس کی ہمت، اور جوانمردی کس کو کہتے ہیں؟ جوانمردی، میں نے اسے زیادہ پایا۔ اس حکایت سے کیا معلوم ہوا ہے کہ اصلی شرافت جوانمردی اور ہمت اپنے دست بازو کی کمائی کھاتا ہے، جو صحیح شخص ہے وہ اپنی محنت کرتا ہے اور اپنا ہی مدد کر کے اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہے، وہی اصل کمائی ہے۔ اب ہم نے حکایت نمبر 5، یہ اس کی سمجھ آئی تھی۔ حکایت نمبر 3 میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہے دوبارہ سے کیونکہ کچھ بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب ہم حکایت نمبر 6 کی طرف آتے ہیں جو ہماری لاسٹ حکایت ہے آج کی، کہ ایک بیوقوف آدمی کی آنکھ میں درد ہوا۔ ایک بیوقوف، اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ آگے سنیں کہ اس کی آنکھ میں درد ہوا اور وہ کیا کیا، اس نے سلوتری کسے کہتے ہیں؟ ایک حیوانات جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس گیا تاکہ دوا لے لے۔ سلوتری نے وہ دوا جو پائیوں جانوروں کی آنکھ میں ڈالتا تھا اس کی آنکھ میں لگا دی، جو جانوروں کی دوائی تھی وہ اس کی آنکھ میں ڈال دی۔ جو شخص اس دوا سے اندھا ہو گیا، کیونکہ وہ اس لیے اس کو بیوقوف کہا گیا ہے نا، کہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ لوگ اسے حاکم کے پاس انصاف کے لیے لے گئے۔ حاکم نے کہا سلوتری کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حاکم نے صحیح کہا نا، اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا، اگر یہ بیوقوف نہ ہوتا تو اس کے پاس جاتا کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ جو شخص نہ تجربہ کار کو بڑا کام سونپتا ہے، وہ نہ تجربہ کار اور اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا شاید یہ مجھے انسانوں کی دوائی دے دے گا، وہ شرمندگی اٹھاتا ہے۔ ہر آدمی ہر کام کا اہل نہیں ہوتا، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ہر کام کے لیے سونپ دیا جائے۔ کام سپرد کرنے کے لیے پہلے اہلیت کس کا؟ صلاحیت کا اندازہ کر لینا چاہیے تھا۔ یہ حکایت نمبر 6 آج میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اس کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور ہمارا آج یہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے، اس کی ہم ایکسرسائز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے پیج نمبر 17 پر شیخ سعدی شیرازی کی ان حکایات میں سے کون سی اہم حکایت جو اجاگر ہوتی ہے اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ معنی لکھیں۔ معنی آپ کے پاس ہے حاذق، صحابہ، باطن، وویلا، ترش روح، آسودگی، دبدبہ، خواص، حمایت، گوشہ، مخلص، سلوتری، اہلیت۔ اس کے معنی اپنی کاپی میں لکھنے ہیں آپ نے۔ سوال نمبر 2 اور 3 آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہ ہمارا 10واں ہفتہ چل رہا ہے اور جماعت ششم کا لیکچر 15 ہے جو آپ کو میں نے ہوم ورک دیا ہے۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 3 اور یہ آپ کا گھر کا ہوم ورک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔